سلام دوستو، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو، وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بھیجا، اس کی بیوی کی جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا کے سوا عراق سے ہجرت کی اور کچھ عرصے تک شام، فلسطین اور مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں پیغمبری کے منصب پر سرفراز کیا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا، اور وہ قوم سدوم کی اصلاح پر مامور ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب یہاں پہنچے تو جوان سدوم کے لیے خوش بختی کا ذریعہ تھی کہ وہ ان کی دعوت اصلاح قبول کرتے اور اخلاقی طور پر سربلند ہوتے اور خوشحالی پاتے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی یہ آمد کو خوش دلی سے قبول کیا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے، اور اپنی بیٹی کی شادی کر کے انہیں اپنا داماد بھی بنا لیا۔ اس لیے قرآن انہیں قوم لوط علیہ السلام کہتا ہے۔ ان کے اس اچھے آغاز پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی عطا کی۔ یہودی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ سدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے شہر اور بھی تھے، اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی بس ایک باغ ہی باغ نظر آتا تھا، جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر انسان مدہوش ہو جاتا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام ان پر جو اخلاقی پابندیاں لگاتے تھے وہ انہیں قبول نہ کی۔ قرآن مجید کے مطابق وہ پہلے سے بہت برے کام کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی باتیں مان کر ان کی خوشحالی کو دوام حاصل نہ ہوگا، بلکہ وہ مان پڑ جائیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے غیر قوموں سے اپنے معاملات خراب کیے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایلامی مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ راستے میں شام ہو گیا اور اسے مجبوراً ان کے شہر سدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ مال تجارت اور اپنے کھانے پینے کا سامان تھا۔ کسی سے اس نے میزبانی کی درخواست نہ کی، بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا، مگر ایک سدومی اسرار کے ساتھ اٹھا کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدا، اس کے زین اور مال تجارت سمیت اڑا دیا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال بھی لوٹ کر اسے نکال باہر کیا۔ اس طرح کے متعدد واقعات بیان کرنے کے بعد تلمود کا مصنف لکھتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ لوگ سخت ظالم، دھوکے باز اور بدمعاملہ تھے۔